طرح پنڈی اسٹیڈیم کل ٹارگٹ ہوا ڈرون حملے میں، اس کے علاوہ گجرانوالا، اٹک اور بہت سے شہر ٹارگٹ ہوئے. تو سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو وہاں سے موو کیا جائے، شفٹ کیا جائے، اڈیالہ کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہماری جو ایئر فورس ہے نا، میرے ہسبینڈ ایئر فورس میں تھے، ہمیں بڑا فخر کرنا چاہیے. ہماری ایئر فورس سے یہ ہندوستان کی ایئر فورس ہماری ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بھی یاد رکھیں. اس سے جو یہ ہو رہا ہے نا کہ ڈرون اندر آتے جا رہے ہیں، میں تب سے کہہ رہی ہوں، میں پھر کہوں گی، نواز شریف سے سوال پوچھیں، بولے مودی کے خلاف کہ وہ اس کے دوست یہاں کیوں بھیج رہا ہے ڈرونز، اور ہم کس طرح یہ اندر آ رہے ہیں. جا کے مودی کے گھر پہ اٹیک کرے، جس طرح وہ آپ کے کیپٹل سٹی میں پہنچ گئے ہیں. آپ کے وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو. اصل میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے مودی کے الیکشن کے لیے، مودی کا ریٹنگ بڑھانے کے لیے. مودی کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے وہاں پہ، وہ یہ دکھا رہا ہے اپنے لوگوں کو، دیکھو میں سارے پاکستان کے ہر ایک شہر میں ایک ڈرون بھیج سکتا ہوں. یہاں بارڈر سے ایک چھوٹا سا، وہ کہتے ہیں کہ چڑیا بھی اڑ کے آئے گی نا، ہمارے ریڈار اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ نا ہمارے سسٹم کتنے ایڈوانسڈ ہیں اور ہمارے لوگ کتنے زبردست ہیں. تو اس لیے میں تب سے کہہ رہی ہوں، ہماری نہ ایئر فورس ایسی ہے نہ ہماری فوج ایسی ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جو اس کے لیڈرز ہیں، ان کو جواب دینا چاہیے کہ یہ کیا کروا رہے ہیں. تو آپ اس کے حامی ہیں کہ عمران خان کو وہاں سے شفٹ کیا جائے یا کہیں؟ دیکھیں، شفٹ کیوں کیا جائے؟ جس شریف خاندان نے جس نے اس کو قید میں رکھا ہوا ہے، شفٹ کیوں کیا جائے؟ اس کو رہا کریں. انلیگل کیسز میں ہے. فالس فلیگ ہوا تھا پاکستان میں، آج 2 سال ہو گئے. فالس فلیگ تھا، صرف اس لیے کیا گیا تھا تاکہ عمران کو جیل سے نہ نکالا جائے. آج عمران خان جیل میں، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن یہ عمران کو آنچ بھی نہیں آنے دے سکتے. ان کی جرت ہی نہیں ہے اتنی کہ یہ عمران خان کو ایک ضرب بھی آنے دیں. 2 سال ہو گئے عمران خان کو گریبان سے پکڑا گیا تھا آج سے 2 سال قبل، اور 9 مئی کو آپ کو پتہ 9 مئی کی آڑ میں جو کچھ ہوا، یہ تمام چیزیں آپ نے بھی دیکھی. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جو 9 مئی کے بعد ہوا ہے نا، یقین کریں ہم ایک قوم بن گئے ہیں، ہم ایک زبردست قوم بن گئے. یہ امتحان تھا پاکستانیوں کا، وہ خوف سے بھی گزر گئے، اپنے غصے سے گزر گئے، اور 8 فروری کو اس کے نتائج آپ کو نظر آئے. 9 مئی کے نتائج 8 فروری کو آپ کو نظر آئے. انہوں نے پھر سٹینڈ لیا، آپ نے ان کا ووٹ چھین لیا، لیکن اس کے باوجود لوگ مایوس نہیں ہوئے. یہ قوم کی ایک نشانی ہے، یہ زبردست ہماری قوم ہے. اس کو ہمیں فکر ہی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو سچ مچ ہمارے ملک کے اوپر سچے طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے، مودی اور یہ مل کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اٹیک ہو، جیسے کشمیریوں کو مار رہے ہیں، کشمیریوں کو ہمارے آزاد کشمیر میں، وہاں سے یہ مودی بم مارے، ہمیں ان کو جا کے دلی میں مارنا چاہیے. ہم جا کے مقبوضہ کشمیر میں نہیں کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں دوسری طرف ہمارے اپنے کشمیری ہیں. ہمیں مارنا چاہیے تو سیدھا دلی جائیں. یہ یہاں پنڈی کا کیا مطلب ہے؟ اسلام آباد پہنچ گئے. اسلام آباد کتنی دور ہے؟ 15 کلومیٹر. تو یہ نہیں دلی پہنچ سکتے. پر یہ بھی ہمیں دکھائیں، نواز شریف دکھائے، مودی کو کے پاس ایک ڈرون یہ بھی بھیج دے. کل ہی کے بیان نے جب آپ نے کہا کہ نواز شریف اور مودی نورہ کشتی چل رہی ہے، اس بات کو نون لیگ کے میڈیا نے بہت اچھالا اور کہا کہ غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. تو سمجھتی ہیں کہ کوئی غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا اس طرح سے؟ تو اس میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ مجھے بتا دیں. مودی خود کہہ چکا ہے کہ میرا دوست ہے. مودی خود کہتا ہے کہ میں ویزے کے بغیر ان کے گھر جا سکتا ہوں. میں بغیر ویزے کے پاکستان میں کیسے آتا تھا؟ تو غداری کہاں سے بن رہی ہے؟ پہلے آپ نواز شریف کو کہیں، وہ تو جواب دیں مودی کو. ہم کس طرح شک نہ کریں؟ بالکل ہے. نواز شریف اور مودی کی دوستی اگر نہیں ہے تو بتائیں، میرے پر غداری کا کرنا ہے؟ پہلے اپنے آ کے جواب دے دیں. ہمیں ان چیزوں سے نہیں ڈرائیں. آئین کی شکنی کی ہمارے سے نہ پوچھیں. ہم یا سارا دن کورٹس میں پھرتے ہیں، یہ کدھر ہیں؟ یہ کبھی کورٹ میں ان کی نظر آئے؟ ان کے تو کیسز ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں کورٹ روم سے. تو اس لیے ہمیں نہ بتائیں پاکستان کے اندر کہ ہم یا پاکستان کے محب وطن ہیں یا ہم ٹریٹرز ہیں. علی امین گنڈا پور نے کل ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور انہوں نے بھی واضح احکامات دیے ہیں کہ اب مریم نواز جو ہے KPK میں داخل ہو کر دکھائے تو میں پوچھوں گا. تو یہ پھر صوبائیات اور پاکستان توڑنے کی باتیں کیا باتیں علی گنڈا پور کر رہا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کس قسم کا سوال پوچھ رہے ہیں؟ اگر علی امین بات کرتے ہیں
تو وہ ہم صوبائیت کی بات کر رہے ہیں، جو وہ سارا دن جن کے پی کے جو ممبرز آف نیشنل اسمبلی اور جو کے پی کے جو سارے اپوزیشن لیڈرز، ان سب کے اوپر جو ظلم کیا گیا، تب آپ کو یہ سوال کرنے کا نہیں آپ نے سوچا تھا کہ پنجاب کیا کر رہے ہے باقی صوبوں کے ساتھ، مریم نواز کیا کر رہی ہے باقی صوبوں کے ساتھ. اسے جب سوال پوچھا کریں، آپ کا یہ سوال تب بنتا تھا. تب بھی کیا تھا جب اٹک پل پہ روکا گیا تھا آپ کے قافلوں کو، تب بھی سوال کیا گیا تھا. سارے جو اریسٹ ہوئے ہیں، جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے خالی ہاتھ احتجاج کے بعد سڑکوں پہ تھے، تب انہوں نے اٹک پہ سارے جیل بھرے ہیں وہاں سے اٹھا کر. وہاں کے پولیس والے خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا یہاں کھڑے ہو جاؤ، اکا دکا جو بندہ چلا جا رہا ہے، ریڑھی والے، کسی کو بھی آپ کو پکڑ سکتے ہو، ہم نے 5000 لوگ پورے کرنے ہیں. یہ مریم نواز کر رہی ہے. اس خاندان کے بارے میں اور ان کی محب الوطنی کہ ہمیں نہ بتائیں سرٹیفکیٹ، ان کے پہلے ہمیں دکھائیں کہ ان کے پیسے کدھر ہیں. اچھا، یہ لوگوں کی بات نہیں، یہ پاکستانیوں کی بات ہے. کسی کے لوگ نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم بٹے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں. انصاف ہر ایک کا حق ہے، یہ آئینی حق ہے ہمارا انصاف ملنا. تو ہم نے کبھی نہ عمران خان نے، نہ ان کی فیملی نے، نہ ان کی پارٹی نے کبھی کوئی اصول نہیں توڑا. چپ کر کے کورٹوں میں سارا دن بیٹھتے ہیں آ کے. تو یہ سارا کچھ تو کر کے دکھا دیا ہے کہ ہم یہ اس خاندان کو پوچھو کہ کیسے کیسے ان کے کیسز ختم ہوتے ہیں. یاد رکھیں جو قاضی فائز عیسیٰ نے، ایک آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کا سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں. قاضی فائز عیسیٰ نے ایک والیوم بند کروایا تھا، وہ کون سی تھی، کون سی مل تھی اس کی، کون سی ایک 10 نہیں 10 والیوم کون سی ان کی مل کا تھا، والیوم 10 نہیں، والیوم 10 آج کھول کے پڑھ لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ محب وطن کون ہے، اور پھر بتائیں کہ غداری کا کیس کس پہ لگنا چاہیے. وہ والیوم 10 پہلے کھولیں اور پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ. نواز شریف سمن بکمن، مریم نواز سمن بکمن، آپ سب میں اور اس بات پہ اگریڈ ہیں کہ مودی انٹرنیشنل دہشت گرد ہے. تو انٹرنیشنل دہشت گرد کا جواب یہ لوگ مودی کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ صرف عمران خان ہی ہے جو ان کو زبردست طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے جواب دے سکتا ہے. تو اس لیے عمران خان کو اچھا، آپ نے سوال یہ بتائیے گا کہ نواز شریف اور مریم نواز کیوں خاموش ہیں؟ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، ان کے کاروباری مراسم ہیں. دیٹس واٹ آئی کین تھنک. اگر کاروباری مراسم نہ ہوتے تو پھر یہی موقع تھا کہ آپ اس کو ایک انٹرنیشنل دہشت گرد مودی کا نام، جس نے پاکستان کو رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے، اگر آپ نے ابھی بھی اس کا نام نہیں لینا تو پھر آپ نے کم نام لینا ہے، جب ساری دنیا، سارا پاکستان، سب کو پتہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں انڈیا نے حملہ کیا ہے اور وہ مان رہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے کلگام واقعے کا جھوٹا بیانیہ بنا کے. تو یہ سب یہی سوال کر رہے ہیں مودی سے